اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون۔ 30واں پارہ سورۃ الانشقاق اور آیت نمبر 16۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سورۃ الانشقاق میں بھی مضمون قیامت ہے۔ ابتدا میں احوال قیامت بیان کیے گئے اور اس کے بعد مومن و کافر کا انجام بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے 4 قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اور مضمون قیامت کو مؤکد کیا جا رہا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کہتے ہیں غروب آفتاب کے بعد جو سرخی نظر آتی ہے اسے شفق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ جتنی قسمیں یہاں آ رہی ہیں ان قسموں میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ چیزیں جن کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں یہ ایک حالت پر نہیں رہتی، ان میں انقلاب آتا ہی رہتا ہے۔ اور ان قسموں کے ذریعے سے پھر جواب قسم کو مؤکد کیا گیا کہ انسان کی بھی ایک حالت نہیں رہتی، یہ بھی مختلف حالات کے پیش نظر اس کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہی رہتا ہے۔ تو قسم میں ان چیزوں کا بیان ہے جن میں انقلاب اور جن میں متعدد احوال پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا قسم اٹھاتا ہوں میں شفق کی، یعنی سرخی کی۔ غروب آفتاب کے بعد جو سرخی دکھائی دیتی ہے اسے شفق سے تعبیر کیا گیا ہے یہاں پر۔ ایک قول علماء کرام کا یہ بھی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی پہلی کرنیں جب ذرات پر پڑتی ہیں تو ایک قسم کی سرخی وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی شفق کہا گیا ہے۔ لیکن بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ شفق سے غروب آفتاب کے بعد کی سرخی اور وہ شفق مراد لیا جائے۔ فلا اقسم بالشفق، پس قسم اٹھاتا ہوں میں شفق کی، واللیل، اور میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی۔ غروب آفتاب کے بعد جب یہ سرخی زائل ہوتی ہے تو پھر رات کا اندھیرا چھانے لگ جاتا ہے۔ واللیل، اور میں قسم اٹھاتا ہوں رات کی۔ وما وسق، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو رات جمع کر دے، یعنی رات کا اندھیرا تمام چیزوں پر حاوی ہوتا ہے، گویا کہ تمام تر چیزیں وہ رات کے احاطے میں آ گئیں، گویا کہ رات نے ان کو جمع کر دیا۔ اور ایک قول علماء کرام کا یہ بھی ہے کہ وما وسق سے وہ چیزیں مراد ہیں جو دن کے وقت منتشر ہو جاتی ہیں، جیسے انسان اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے، پرندے حیوانات وہ بھی اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے اپنے مسکن سے نکل پڑتے ہیں، تو رات جو ہوتی ہے وہ ان سب کو اپنی جگہ واپس لوٹا دیتی ہے۔ شام کو پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف، حیوانات بھی اپنے مکانوں کی طرف، انسان بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگ جاتے ہیں، تو گویا کہ رات ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے۔ فرمایا وما وسق، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو رات جمع کر دے۔ والقمر اذا اتسق، اور میں قسم اٹھاتا ہوں چاند کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ اس سے 14ویں کا چاند مراد ہے جو ماہ کامل بن جاتا ہے۔ چاند کی ابتدائی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل باریک ہوا کرتا ہے اور پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ 14ویں کی شب میں وہ ماہ کامل مکمل چاند بن جاتا ہے، پھر دوبارہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ آخری ایام میں کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح وہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ چاند میں بھی انقلاب آتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں فرمایا والقمر اذا اتسق، میں قسم اٹھاتا ہوں چاند کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں ان چاروں قسموں میں انقلاب ہے۔ شفق وہ سرخی بھی ہمیشہ نہیں رہتی، تھوڑے سے وقت کے لیے ظاہر ہونے کے بعد وہ چھٹ جاتی ہے، اور رات بھی ہمیشہ نہیں رہتی، رات کا اندھیرا بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اور رات جن چیزوں کو جمع کرتی ہے وہ چیزیں بھی اپنی حالت پر ہمیشہ نہیں رہتی، اور چاند بھی اپنی حالت پر ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو اشارہ ہے ان قسموں کے اندر ان چیزوں کے انقلاب کی طرف کہ جن کی کیفیت اور حالت ایک طرح کی نہیں رہتی۔
اور اس میں اشارہ کر دیا آگے جو آنے والا جواب قسم ہے کہ انسان کی حالت بھی ایک طرح کی نہیں رہتی، کیونکہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے چیزوں کی، ان چیزوں کو بطور شاہد اور گواہ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں یہ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ جس طریقے سے ان میں انقلاب آتا رہتا ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی میں بھی انقلاب ہے۔ تو چار قسمیں اٹھا کر کے جواب قسم کو مؤکد کیا جا رہا ہے، اور جواب قسم کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، فرمایا البتہ تم ضرور بے ضرور سوار ہووگے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے پر، ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی پر۔ یہ انسانیت کو مخاطب کیا کہ جس طریقے سے یہ چاروں چیزیں اپنی جگہ برقرار نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہیں، ان میں انقلاب آتا رہتا ہے، اسی طریقے سے انسانی زندگی بھی اس میں بھی انقلاب آتا رہتا ہے، اور انسان ایک حالت پر نہیں رہتا۔ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو انسان مادر رحم میں قطرہ آب کی شکل میں ہوتا ہے، کچھ ایام کے بعد اسے جمع ہوا خون بنا دیا جاتا ہے، اسی سے مضغہ بنا دیا جاتا ہے، اسی سے ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، یہاں تک کہ انسان کا دھڑ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اپنی مدت مقررہ کے بعد وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھنے لگ جاتا ہے، شباب ہے، جوانی ہے، پھر بڑھاپے کی طرف آنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد عالم قبر میں جب پہنچتا ہے تو وہ بھی کوئی انتہا نہیں ہے انسان کی، وہ بھی ایک انتظار گاہ ہے۔ اس کے بعد انسان عالم حشر میں پہنچے گا، اور عالم حشر میں پہنچنے کے بعد پھر انسان کو یا نیکیوں کی وجہ سے ابدی راحت اور سکون جنت کی صورت میں میسر آئے گا، اور بدی اور برائیوں کی شکل میں ہمیشہ کے لیے آفت جہنم کی صورت میں نظر آئے گی۔ تو لہٰذا یہ بھی انسان سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ حقیقت بتلانی ہے یہاں پر کہ انسان کسی ایک حالت پر نہیں ہے، انسان کی انتہا وہ کیا ہے کہ میدان حشر میں انسان کے لیے یا تو ابدی راحت کا فیصلہ ہوگا یا ابدی آفت کا فیصلہ ہوگا۔ تو جس طرح یہ چار چیزوں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے، ان میں حالت ایک طرح کی نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی حالت بھی ایک طرح کی نہیں ہے، یہ مختلف ادوار سے اور مختلف درجات سے گزرتا ہی رہتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم اٹھاتا ہوں سرخی کی، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور ان چیزوں کی جن کو رات ڈھانپ لے، والقمر، اور چاند کی ذات تاسا کا جب وہ روشن ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، البتہ ضرور بے ضرور تم چڑھو گے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے پر، ایک سیڑھی کے بعد دوسری سیڑھی پر۔ طبقہ جو ہے وہ درجے اور سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ حقیقت بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ منکرین ہیں، انکار کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ ہم نے ان کو ہر طریقے سے سمجھا دیا، معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا، عقلی نقلی دلائل سے بات ان کو باور کرا دی، لیکن فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے ان کے واسطے کہ یہ نہیں ایمان لاتے؟ یعنی ان کو سمجھانے سلجھانے کے باوجود ایمان کی توفیق کیوں حاصل نہیں ہو رہی؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر قرآن کریم کی آیتیں یا قرآن کریم جب ان پر پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، تو سجدہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہاں سجدے سے مراد ہے احکام خداوندی، اس کے سامنے سرنگو ہو جانا، من و عن اسے تسلیم کر لینا، اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہوتے ہوئے اس پر عمل پیرا شروع ہو جائے انسان، یہ سجدے کی یہاں تعبیر ہے۔ وگرنہ تو اس آیت کریمہ کے پیش نظر یہ بات لازم آتی کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے اور اس پر سجدہ کرنا لازم ہوتا، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب ان کے سامنے میں پڑھا جاتا ہوں تو وہ سجدہ نہیں کرتے، لیکن یہ مفہوم یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ 14 سجدے ہیں، وہ مخصوص آیات سجدہ ہیں جن کو پڑھا جائے تو ان پر سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے، انہی میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ لیکن پورے قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑھا جائے تو پڑھنے کے ساتھ سجدہ لازم نہیں ہوتا، وہ مخصوص آیات ہیں۔ یہاں سجدے کا جو مفہوم ہے وہ ہے اتباع، کامل تابعداری۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کے احکام سنائے جاتے ہیں، تو تقاضا یہ تھا کہ یہ سرنگوں ہو جاتے، من و عن اسے تسلیم کر دیتے، گویا کہ سجدہ ریز ہو جاتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہ تو ایمان بھی نہیں لاتے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ بھی نہیں کرتے، یعنی کامل تابعداری بھی نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، بجائے ماننے کے اس قرآن ہی کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ کریم خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی ان کے دل و دماغ میں جو کچھ بھی
اللہ کے حکموں کے بارے میں چیزیں چھپی ہیں، عقیدہ چھپا ہے، نظریہ چھپا ہے، فرمایا اللہ رب ذوالجلال کو بخوبی علم ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اب ان کے انجام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، فرمایا ان کو خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ اب خوشخبری تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے، عذاب علیم دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوا کرتی، لیکن قرآن کریم نے یہ انداز کئی جگہوں پر اپنایا ہے کہ کفار کو جب خوشخبری کے عنوان سے متوجہ کیا جائے اور پھر آگے ان کو بجائے اس کے کہ اچھی بات کی نوید سنائی جائے، عذاب علیم کا اور دردناک عذاب کا جب ان کو مژدہ سنایا جائے گا تو یہ گویا کہ ان کے ساتھ ایک استعارہ تحکمیہ کا استعمال ہے کہ ان کے ساتھ مذاق کی جاتی ہے، جیسے وہ احکام خداوندی سے مذاق کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک گناہ مذاق ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اچھی نوید ہے، لیکن انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ تو علماء نے اس کو استعارہ تحکمیہ بنایا ہے کہ یہ خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے یہ معاملہ روا رکھا گیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس خوشخبری دے دیجیے ان کو دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عقیدے کی اصلاح کر لی، وعملوا الصالحات اور نیک کاموں کو معمول زندگی بنایا۔ ایمان اس کا دوسرا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو ماننا، اور اسی طریقے سے ایمان کی متعدد جزیات ہیں، ان کو من و ان تسلیم کرنا۔ یہ ایمان کامل کے متعدد درجے ہیں، جیسے اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول کی نبوت و رسالت کو ماننا، آسمان سے اتاری ہوئی منزل من اللہ کتابوں کو برحق جاننا، تقدیر پر ایمان رکھنا، اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کی متعدد جزیات ہیں۔ تو ایمان جس طریقے سے لایا جاتا ہے تو پھر ایمان کو اس طریقے سے کامل بھی بنایا جاتا ہے۔ تمام تر تقاضے ایمان کے پورے کرنا یہاں پر مراد ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کاموں کو معمول زندگی بنایا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمل صالح اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ اخلاص اور اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے بجا لایا جائے، تب جا کر وہ عمل صالح بنتا ہے، اور دوسرا وہ موافق سنت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق ہو، تب وہ عمل صالح بنے گا۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کاموں کو معمول زندگی بنایا، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا ایسا جس میں کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو پورا بدلہ ایمان اور عمل صالح کا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس سورۃ الانشقاق میں بھی مضمون قیامت تھا، اور ضمناً کفار اور ماننے والے لوگوں کا انجام بھی بیان ہوا، اور ساتھ ہی انسان کو اس کی حقیقت بتائی کہ انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے۔ یہ لا ترکبن طبقا عن طبق، گویا کہ اسی جملے کی تفسیر ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، کہ انسان درجہ بدرجہ سعی اور مشقت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف ہی جا رہا ہے، میدان معاشر میں اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں فیصلہ ہوگا یا اس کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ تو یہ حقیقت سورۃ الانشقاق میں بھی بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ